الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس سے ہم یہ آیت سورۃ البقرہ 177-78 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر قصاص وہ فرض کیا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو قتل ہو جائیں، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ قتل کرنے والا وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو، تو اسی آزاد آدمی کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ قتل کرنے والا غلام ہو تو اسی قاتل غلام کو قتل کیا جائے گا، اور اگر قتل کرنے والی عورت ہو تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ قصاص میں مساوات ضروری ہے۔ لوگ کیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں بھی، اور آج کل بھی لوگ کرتے ہیں کہ اگر قاتل سرمایہ دار ہے، خان ہے، نواب ہے، وزیر ہے، تو اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اس کا قصاص لوگ نہیں لیتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ سرمایہ دار ہو، چاہے وہ آزاد ہو، اب ناحق قتل اس پہ ثابت ہوا، قتل کا جرم اس پر ثابت ہوا، تو اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر مقتول وہ سرمایہ دار ہوتا ہے، اس زمانے جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ ایسا کرتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی، کوئی سرمایہ دار آدمی، اس کو قتل کیا گیا ہو، اور قاتل جو ہے وہ غلام ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تو وہ مطالبہ کرتے تھے کہ اس غریب آدمی، اس غلام آدمی کو قتل کرنا یہ ہمارے مقتول کی توہین ہے، یہ ہمارے مقتول کی توہین ہے، بلکہ اس ہمارے مقتول کے قتل کے بدلے میں اس خاندان کا یا اس قوم کا جو بڑا سردار آدمی ہوگا اس کو قتل کریں گے بے گناہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بے انصافی ہے، یہ ظلم ہے کہ قتل کسی اور نے کیا اور قصاص میں کسی اور کو مارا جائے، نہیں، قاتل چاہے غلام ہے تو اسی غلام کو قصاص میں یعنی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح
عورت نے قتل کیا، آج کل کی عورتیں بھی لوگوں کو مارتی ہیں نا، خزی اغولے گی خپل سڑی وجنی تک نا کسی نہیں نا، تو لوگ کہا کرتے تھے اس زمانے میں بھی کہ عورت کو مار کے ہم کیا کریں گے، عورت کو مار کے ہم کیا کریں گے، ہم اس قاتل عورت کے بدلے میں جو مرد ہیں ان کو ماریں گے۔ تو فرمایا والانثیٰ بالانثیٰ، قاتل کوئی بھی ہو، چاہے عورت ہو اور اس پہ قتل ثابت ہو جائے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب آگے اللہ نے اور بڑی مہربانی فرمائی، جو یہودی تھے ان کے مذہب میں صرف قصاص تھا، جو یہودی تھے ان کے مذہب میں صرف قصاص تھا کہ اگر کسی پر قتل کرنا ثابت ہو گیا تو پھر اس قاتل کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، یہ قصاص۔ اگر قاتل کے خاندان والے یہ چاہتے کہ ہم مقتول کے وارثوں کو بہت زیادہ پیسہ دے دیں، بہت بڑا فدیہ دے دیں، بہت زیادہ خون بہا دے دیں، تو اس کی اجازت نہیں تھی۔ کس کے مذہب میں؟ یہود کے مذہب میں۔ اور نصارہ کے مذہب میں، نصارہ کے مذہب میں قصاص نہیں تھا، نصارہ کے مذہب میں قصاص نہیں تھا بلکہ دیت تھی، خون بہا، دیت، اور یا معاف کرنا تھا۔ تو اللہ نے ہم پر اور اس امت پر مہربانی فرمائی کہ اگر قاتل کے وارث، قاتل کے جو وارث ہیں ان کو مقتول کے وارث یہ قتل معاف کرنا چاہتے ہیں، چمنگ استاسو دا قاتل چکم دے دا نہ وجنو، قصاص نہ لو، او منگ دے معاف کہو، معاف کرنا پھر دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ چلو معاف کر دیا، اب اس کو قتل، ہمارا آدمی تو مر گیا، وہ تو چلا گیا دنیا سے، اب اس کو مار کے ہم کیا کریں گے، وہ واپس تو نہیں آ سکتا، واپس کو نہیں شرات لے گا نا، چلو معاف کر دیا، مقتول کے وارث چلو معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا، ثواب کے لیے معاف کر دیا، تو ٹھیک ہے، اب اس قاتل کو قصاص نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ معاف کرنے کا یہ ہے کہ مقتول کے جو وارث ہیں، بچے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ وارث یہ کہیں کہ اس ہمارے مقتول کی دیت دے دو، دیت، فدیہ، خون بہا، اتنا اتنا مال جائیداد یہ دے دو تو ہم تمہیں قصاص معاف کر دیں گے۔ تو اللہ نے دیت، خون بہا کی اجازت دے دی کہ اگر مقتول کے وارث اس قاتل کو قصاص میں قتل کرنا چاہیں تو قصاص کی بھی اجازت ہے، ہوئی گی بخبر، قصاص کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر مقتول کے وارث وہ یہ چاہیں کہ ہم اس کو قصاص معاف کرتے ہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ مقتول کے جو وارث ہیں ان کو خون بہا دیا جائے، مال دیا جائے، 100 اونٹ بھی دیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 اونٹ دیے ہیں، تو دیت اور خون بہا کے دینے میں جو قاتل کے وارث ہیں وہ احسن طریقے سے ادا کریں گے، جو دیت ہے اس کو احسن طریقے سے پورا دیں گے مقتول کے وارثوں کو، اور مقتول کے جو وارث ہیں وہ احسن طریقے سے مطالبہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ
قاتل کے جو وارث ہیں وہ 50 لاکھ نہیں دے سکتے، وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، وہ 50 لاکھ نہیں دے سکتے اور یہ کہیں 50 کروڑ دے دو، 50 کروڑ بسو کو پہ خور ته پته ده چې د قاتل دا وارثان دومره تکړه نه دي او دوی ورته وایي چې دا ټوله بدرخو راکړي، دا دومره 50 کروڑ راکړي. تو مقتول کے جو وارث ہیں وہ احسن طریقے سے مطالبہ کریں گے دیت کا، اور قاتل کے جو وارث ہیں کہ وہ 50 لاکھ دے سکتے ہیں اور 50 لاکھ کی جگہ کہتے ہیں یار 15 لاکھ روپے والے ہو بس 5 لاکھ دے دو مال. تو ایسا قاتل کے جو وارث ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے، احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے ادائیگی کریں گے. اور مقتول کے جو وارث ہیں وہ احسن طریقے سے مطالبہ کریں گے. دونوں طرف سے احسن طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جب دیت ادا کر دی جائے، خون بہا ادا کر دی جائے، اس کے بعد اب قاتل سے قصاص لینا یا قاتل کو قتل کرنا اب یہ ممنوع ہو گیا، حرام ہو گیا. اس کو یہ قتل کیا ہوا؟ اور تمافقہ. تو اللہ فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کی بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو تابعداری کرنی چاہیے دستور کے موافق. مقتول کے وارث وہ دستور کے مطابق مطالبہ کریں. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ. یہ قاتل کے وارث احسن طریقے سے ادائیگی کریں گے. کس چیز کا؟ دیت کا، خون بہا کا. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور مہربانی ہوئی. پہلے زمانے میں یہود کے مذہب میں قصاص تھا اور دیت اور خون بہا نہیں تھا، اور نصارہ کے مذہب میں دیت تھی اور معافی تھی اور قصاص نہیں تھا. اللہ نے اس امت پر مہربانی فرمائی. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو زیادتی کرے گا اس فیصلے کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک. صدق اللہ. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ. سپارہ چاہتا